بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو کمپیوٹنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ آج میں آپ کو ایم ایس ورڈ کا لیکچر نمبر 5 پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس لیکچر میں ہم انسرٹ ٹیب میں ٹیبل لے آؤٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ نے پریویس لیکچر میں ٹیبل ڈیزائن کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ٹیبل لے آؤٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل انسرٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ٹیبل سے آؤٹ کے لک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں سے لے آؤٹ والا آپشن ہائڈ ہو جاتا ہے، ڈیزائن اور لے آؤٹ والے۔ واپس ہم ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ شو ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ سلیکٹ آپشن ہے۔ اگر آپ کسی ایک سیل کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں سلیکٹ سیل، آپ کے پاس کوئی سیل سلیکٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈ آپشن، آپ اگر پورے کالم کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کالم پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس پورا کالم سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ آپشن ہے اس پہ سلیکٹ رو، کسی آپ پوری رو کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ رو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ کالم سلیکٹ ہو گیا۔ سلیکٹ رو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ کلک کر کے میں فرسٹ سیل میں سلیکٹ رو پہ کلک کرتا ہوں، ہمارے پاس یہ فرسٹ رو سلیکٹ ہوگی۔ اگر پورے کالم کو آپ ایسے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور واپس یہاں سلیکٹ آپشن پہ جا کے سلیکٹ ٹیبل پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس پورا ٹیبل سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس گریڈ لائنز، ویو گریڈ لائنز۔ آپ یہاں پہ ویو گریڈ لائنز کے لیے پہلے ہم ٹیبل میں کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کر لیتے ہیں۔ سپوز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم، رول نمبر، کلاس۔ اب اس سب کو میں نے سلیکٹ کر کے کاپی کر لیتا ہوں اگین۔ ویو گریڈ لائن کے لیے پہلے ہم ٹیبل کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ہوم ٹیب میں جاتے ہیں۔ ہوم ٹیب میں جا کے ہم نے اس کو نو بارڈر پہ کلک کرنا آپ نے، اور واپس ہم لے آؤٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے ویو گریڈ لائن پہ کلک کریں گے تو آپ کو گریڈ لائن شو ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو گریڈ لائن اب شو ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس پراپرٹیز۔ پہلے ہم ہوم ٹیب میں جا کے یہاں سے بارڈر اگین اپلائی کر دیتے ہیں، آل بارڈر پہ کلک کرتے ہیں اور گریڈ لائن ہائڈ کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس پراپرٹیز۔ پراپرٹیز میں ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے ٹیبل، رو، کالم، سیل اور آل ٹیکسٹ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے لیفٹ الائنمنٹ۔ آپ اگر اس کی لیفٹ رکھنا چاہتے ہیں، سینٹر رکھنا چاہتے ہیں یا پھر رائٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ سپوز یہاں پہ میں نے سینٹر کر دی، اوکے کریں گے، یہ ہمارے پاس ٹیبل ہمارے پاس سینٹر پہ آ جاتا ہے۔ سپوز میں یہاں سے ٹیبل کو فٹ ٹو کنٹینٹ پہ کلک کرتا ہوں، آپ کے پاس ایسے فٹ ہو جاتا ہے۔ اب پراپرٹیز پہ جا کے ہم اگر اپلائی کریں گے، ہمارے پاس ٹیبل یہ سینٹر کے بجائے لیفٹ کرنا چاہیں تو اوکے کریں گے، ٹیبل ہمارا لیفٹ سائڈ پہ آ گیا۔ اسی طرح اگر آپ ٹیبل کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ رائٹ پہ کلک کریں، اوکے کریں گے، ہمارے پاس ٹیبل رائٹ سائڈ پہ اگین آ گیا۔ آٹو فٹ ونڈو پہ کلک کریں گے، ہمارے پاس واپس آٹو فٹ ونڈو پہ آ گیا۔ نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ڈرا ٹیبل۔ اگر آپ ٹیبل ڈرا کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کلک کریں اور ٹیبل ڈرا کر لیں۔ یہ آلریڈی ہم پریویس لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح ہم کوئی بھی ٹیبل ڈرا کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ریزر۔ اگر آپ کوئی سیل ریز کرنا چاہتے ہیں، کوئی کالم ریز کرنا چاہتے ہیں، ریزر ٹول یوز کر کے آپ ریز کر سکتے ہیں۔
جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ فرسٹ رو پوری مرج ہو چکی ہے، یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے۔ نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیلیٹ، یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں۔ نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیلیٹ کا۔ اگر کوئی آپ ایک سیل ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ سے، تو آپ ڈیلیٹ کا آپشن یوز کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ سیل پہ کلک کرتا ہوں میں، یہاں پہ کلک کر کے ڈیلیٹ سیل پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس شفٹ سیل لیفٹ سائڈ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اوکے کریں گے، اب آپ دیکھیں گے لیفٹ سائڈ سے ایک ہمارے پاس اسٹوڈنٹ نیم والا آپشن ڈیلیٹ ہو چکا ہے، اور سیکنڈ آپشن ہے آپ کے پاس یہاں پہ ڈیلیٹ کالم۔ آپ کوئی کالم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کالم بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ کنٹرول زیڈ پریس کر کے میں واپس بیک جاتا ہوں۔ لاسٹ آپشن ہمارے پاس آپ کوئی رو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں سپوز یہ فرسٹ رو ہماری پوری ڈیلیٹ ہو جائے، تو آپ ڈیلیٹ رو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس رو ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ لاسٹ آپشن ہے ہمارے پاس اس پہ ڈیلیٹ ٹیبل۔ آپ پورے ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ٹیبل سلیکٹ کر لیں اگین، اور یہاں سے ٹیبل ڈیلیٹ پہ کلک کریں گے تو تب بھی ہمارے پاس ٹیبل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میں کنٹرول پلس زیڈ پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے۔ اگین لے آؤٹ پہ کلک کریں۔ نیکسٹ آپشن ہمارے پاس انسرٹ ابو۔ آپ اس ٹیبل میں کوئی انسرٹ آپ رو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں تو آپ کے پاس ایک رو اور ایڈ ہوگی۔ انسرٹ بلو پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس ایک رو اور انسرٹ ہو جائے گی۔ انسرٹ لیفٹ سائڈ، آپ لیفٹ سائڈ کی کالم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیفٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ لیفٹ سائڈ پہ 4 کالم اور انسرٹ ہو چکے ہیں۔ 4 یہاں پہ تھے تو 4 آلریڈی ہو رہے۔ کنٹرول زیڈ پریس کرتا ہوں تو واپس بیک چلے جاتے ہیں۔ دین اگر رائٹ سائڈ پہ کلک کرتے ہیں تو انسرٹ رائٹ پہ کلک کرتے ہیں، ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ ایک کالم اگین انسرٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے پاس ہم کیسے ٹیبل میں رو انسرٹ کر سکتے ہیں، کیسے کالم ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے مرج۔ مرج کا آپشن ابھی آپ کے پاس ہائڈ ہے، اس کو شو کرنے کے لیے پہلے ٹیبل میں آپ یہاں سے کوئی بھی 2 سیل سلیکٹ کر لیں، 2 یا 2 سے زیادہ سیل سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن شو ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ہماری پاس یہاں پہ فرسٹ رو ہماری مرج ہو چکی ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ کالم نہیں ہے، یہ جسٹ ایک رو بن چکی ہے۔ نیکسٹ یہاں پہ آ جاتا ہے سپلٹ ٹیبل۔ سپوز یہاں پہ آپ سپلٹ ٹیبل یوز کرتے ہیں، کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک کی آپ کو سیل میں 2 کالم اور ایک رو اور ہمارے پاس مزید ایڈ ہو سکتی ہے۔ اوکے کریں گے۔ اگر آپ نمبر آف کالم بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں سے بڑھا سکتے ہیں۔ اوکے کروں گا تو آپ کے پاس سامنے یہاں پہ شو جائیں گی ہمارے پاس ایک ہی سیل میں 2 کالم۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سپلٹ ٹیبل۔ اگر آپ ایک ٹیبلز کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو سپلٹ ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک ٹیبل نیچے ہے اور دوسرا اوپر، 2 ٹیبل شو ہو چکے ہیں۔ میں کنٹرول پلس زیڈ کرتا ہوں تو واپس بیک ہم چلے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آٹو فٹ ونڈو۔ اگر آپ کے پاس اس ٹیبل کو آپ اپنے ٹیکسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آٹو فٹ کنٹینٹ پہ کلک کریں گے تو کنٹینٹ کے حساب سے آپ کا ٹیبل ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ آٹو فٹ ونڈو، اوور آل ونڈو کے حساب سے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پورے پیج کے ونڈو کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ لاسٹ آپشن ہے فکس ود کالم وڈتھ۔ آپ کالم کی وڈتھ کے حساب سے اس کو فکس کر کے سائز کو تو یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کالم یا رو کی ہائٹ انکریز یا ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو سپوز میں یہاں پہ اس کالم کی ہم ہائٹ انکریز کرنا چاہیں تو ایسے ہم انکریز کر سکتے ہیں۔ دین اگر آپ اس میں وڈتھ انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی وڈتھ انکریز کر سکتے ہیں۔ کنٹرول پلس زیڈ کرتا ہوں میں، واپس اس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتا ہے
نیکسٹ اسٹوڈینٹس ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈسٹریبیوٹ روز اینڈ ڈسٹریبیوٹ کالمز کا. اگر آپ روز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، سپوز ہم انہیں ان ایکول کر دیتے ہیں، ان کا سائز کم یا بڑا، تو آپ پھر ان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہاں پہ اس روز کا کالم کا سائز کم کر دیتے ہیں اور فرسٹ رو میں روز کا سائز کم کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم ان کا سائز کم یا زیادہ کر کے اپلائی کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے فرسٹ رو کا سائز کم ہے جبکہ سیکنڈ رو کا زیادہ ہے، تھرڈ کا اس سے بھی زیادہ ہے. تو اب یہاں پہ آپ ڈسٹریبیوٹ رو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سب روز ایکولی ایک سیم سائز کی ہوگی. اسی طرح آپ ڈسٹریبیوٹ کالم پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں سے سائز اب آپ سب کالم کو ایکول رکھنا چاہتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹ کالم پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سیٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے ٹیکسٹ الائنمنٹ کا. یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیا. سلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ ٹیکسٹ کو سینٹر پہ رکھنا چاہتے ہیں، سینٹر پہ لے آئیں. اگر آپ کو اسے سیل کے بالکل سینٹر میں لانا چاہتے ہیں، ایسے بھی سینٹر میں لا سکتے ہیں. یہاں سے یہ آپشن سب آپ نے 1 بائی 1 اپلائی کر کے چیک کرنا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ آ گیا، یہ سینٹر اور یہ لیفٹ سائڈ بیس میں. اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن. آپ ڈائریکشن یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اسے کسی بھی ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیل مارجن. یہاں پہ میں سیل مارجن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ اس کی ہائٹ یا باٹم لیفٹ رائٹ چاروں سائڈ سے آپ اس کا سائز اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سپوز ٹاپ سے میں 0.078 دے دیا اور لیفٹ سے میں نے 0.14 دے دیا. اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ سیل باقی سیل سے یہ والی روز بڑی ہو چکی ہے. واپس اگین میں یہاں پہ سیل مارجن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ واپس سے ہم یہاں پہ ٹاپ سے 0 کر دیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ سے اس کو 8 سائز رکھ دیتے ہیں نارمل پہ. اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایسے آ جائیں گے. نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس سارٹ کا آپشن. سارٹ کا آپشن ہم نے آلریڈی پریویس لیکچر میں پیچھے فرسٹ ہوم ٹیب میں پڑھا بھی تھا. یہاں پہ اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سپوز ہم نے لکھا ہے 1، یہاں پہ 2، 3، 4، 5. اب یہاں پہ ہم اس سب کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. سلیکٹ کر کے آپ سارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ 2 آپشن ہیں. ہمارے پاس یہ اسینڈنگ میں تو آلریڈی یہاں پہ موجود ہے، 1 2 3 4 5 ترتیب میں. اس کو ہم ڈسینڈنگ پہ کلک کریں گے اور اب ہمارے پاس ڈسینڈنگ میں یہ ہوگا کہ 5 ٹاپ پہ چلا جائے گا اور 1 لاسٹ پہ آ جائے گا. اوکے کریں گے یہ ایسے آپ کے پاس ڈسینڈنگ آرڈر پہ. اگین آپ اس کو اسینڈنگ پہ کلک کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں 1 ٹاپ پہ ہو اور 5 لاسٹ پہ آ جائے تو ہم یہاں پہ 60 آپشن پہ کلک کرتے ہیں اور سینڈنگ پہ کلک کرتے ہیں. اوکے کریں گے ہمارے پاس اس طرح ترتیب ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جاتا ہے ریپیٹ ہیڈرز. اگر آپ ہیڈر کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے میں یہاں پہ اس سیل کو سلیکٹ کر کے ٹیبل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. انسرٹ ٹیب پہ جاتے ہیں، ہم اگین ٹیبل ڈرا کر لیتے ہیں. انسرٹ ٹیب میں یہاں پہ میں نمبر آف کالم سپوز لینا چاہتا ہوں 54. سوری زیادہ نہیں، نمبر آف کالم ہمارے پاس بے شک 8 ہی ہوں اور نمبر آف روز کی تعداد ہم یہاں پہ بڑھا دیں گے، 51 کر دی. اوکے کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ یہ ٹیبل ڈرا ہو چکا ہے. اب یہ ہمارا ٹیبل 2 پیجز پہ آیا. اگر میں اس کا سائز یہاں سے بڑا کرنا چاہوں تو ہمارے پاس تاکہ یہ 3 ٹیبلز تاکہ ہمارے پاس یہ کم از کم 3 پیجز پہ آ جائے.
اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس 2 پیجز پہ موجود ہے. اگین میں لاسٹ پہ لا کے کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو 3 پیجز پہ کنورٹ کرنا چاہوں. سپوز 2 ہی پہ رکھ کے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. اس کا فنکشن کیا ہمارے پاس کیا ہے؟ ریپیٹ ہیڈرز. یہاں پہ آپ کے پاس ہیڈر آ گیا. ہیڈر میں سپوز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ نیم فادر نیم کانٹیکٹ CNIC رول نمبر رجسٹریشن نمبر کلاس سبجیکٹ. یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈر رو ہے. اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. ہیڈر رو کو سلیکٹ کر کے آپ ریپیٹ ہیڈر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سیکنڈ پیج پہ ہمارے پاس یہاں پہ آٹومیٹیکلی خود اپلائی ہو جائے گی. جتنے بھی آپ کے پاس پیجز پہ فرسٹ ہیڈر رو یہاں پہ ریپیٹ ہوتی جائے گی. یہاں پہ سلیکٹ کر کے میں ریپیٹ ہیڈر پہ کلک کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے سیکنڈ پیج پہ آٹومیٹیکلی یہ خود اپلائی ہو چکی ہے. یہاں پہ اس کا یہ کام ہوتا ہے ہمارے پاس. اس ٹیکسٹ کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں, کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم ٹیبل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کنٹرول ایس سلیکٹ کر کے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اگین میں یہاں سے ٹیبل انسرٹ کر لیتا ہوں. ٹیبل انسرٹ کرنے کے بعد لے آؤٹ پہ آئیں اور واپس یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریپیٹ ہیڈر کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے کنورٹ ٹیکسٹ, کنورٹ ٹو ٹیکسٹ. اب یہاں پہ ہم سپوز اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو ٹیبل میں یہ ہیڈر رو ہے اس کو اب آپ ٹیبل سے ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنورٹ ٹو ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے, اوکے کریں گے. ٹیب میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو پیراگراف میں یا پھر کاماز میں, ہم سپوز چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس پیراگراف کی فارم میں آ جائے تو اوکے کریں گے. ہمارے پاس یہ پیراگراف کی فارم میں آ گیا. اگین کنٹرول پلس زیڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس ٹیبل میں آ گیا. اگر اس کو آپ یہاں پہ سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ٹیب پہ, اگر آپ اس کو ٹیب کی فارم میں لے کے جانا چاہتے ہیں اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ ٹیب کی فارم میں ایسے آ جائے گا. کنٹرول پلس زیڈ پریس کر کے اگین یہاں پہ لے آؤٹ پہ جائیں گے اور تھرڈ آپشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ کاماز پہ, اوکے کریں گے تو آپ اس کو کاماز کی فارم میں ایسے لا سکتے ہیں. دین اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ آ جاتا ہے فارمولاز. سپوز میں یہاں پہ کچھ ویلیو ایڈ کر دیتا ہوں جیسے 45 25 85 12 13 10 اینڈ 78 کو ریز کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم فارمولا ایڈ کر دیتے ہیں. میں جو بھی فارمولا پہ کلک کیا تو ہمارے پاس از اکول ٹو سم, لیفٹ والی ساری ویلیو ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی, سم ہو جائیں گی. یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ فارمولاز ہیں, یہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ یوز کر کے انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں. اوکے کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگی, سم ہو کے آگی ساری ویلیوز. تو
تو اسٹوڈنٹ اس طرح ہمارا لیکچر نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔